तमाम व्यूअर्स को, नए सब्सक्राइबर्स को मेरे दिल के अथाह गहराइयों के साथ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको दीन और दुनिया की तमाम नेमतों से नवाजे। प्रोग्राम शुरू करते हैं और प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश फिर वही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्रोग्राम अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। हालात मुल्क के बहुत ही दगरू हैं। अल्लाह पाक से हमारी दुआ है कि मुमलिकत खुदाज़ाद पाकिस्तान को इस्तेकामत अता फरमाए और इन खवारिश से हम सब लोगों की इंसानियत की जान छूटे कि जो कि कुफ्र की बहुत ही आला मंजिल पे पहुंच चुके हैं। ना जहाँ इंसानों का खौफ है, ना बच्चों का कि शहीद हो रहे हैं उसमें और धमाके हो रहे हैं, खुद के बम धमाके हो रहे हैं। इतनी ब्रेन वाशिंग उनकी की गई है कि पाकिस्तान को तबाह करने के पैदर पे हैं और ये सब अपने आप को उलमाए दीन कहते हैं, जबकि ये उलमाए सू हैं। किसी भी ज़मीन पर शर फैलाने वाले गुरोहों से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं। तो हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं। जैसा कि चल रहा था प्रोग्राम पुराने ठग में कि किस पर क्या गुजरी, तो सलीमैन ने जो निज़ाम तख्लीक किया था वो हैरत अंगेज़ तौर पर कामयाब रहा। पुलिस का निज़ाम जो तवील अरसे तक बेअसर रहा, इसके बरक्स सलीमैन को इस निज़ाम में नई रूह फूकने में सिर्फ 11 बरस लगे। इसने पूरे बड़े सगीर को एक भयानक लानत से निजात दिलाई। हुक्काम को जराइम पर काबू पाने का नया ढंग आ गया। इनके सिपाही रूपोश मुजरिमों को ढूंढ निकालने के माहिर हो गए। पुलिस के दकियानूसी तौर तरीके रातों रात में जदीद बन गए। जहां पहले इंतज़ार होता था कि मुजरिम वारदात करे, वहां अब वारदात से पहले ही वो मुजरिम धर लिया जाता था, जबकि आजकल ऐसा नहीं है। सलीमैन की तो परस्तिश होने लगी। जबलपुर के शुमाल मशरिक में सलीमैन आबाद नाम का गांव आज भी आबाद है। उसने मकामी मंदिर को जो तांबे का सुनहरी चिराग पेश किया था, वो चिराग उसकी याद में 1 सदी से ज़्यादा अरसे तक रोशन रखा गया और आज भी रोशन है। हैदराबाद के एक रईस हुसैन दोस्त खान ने, जो बरतानवी राज के मुखालिफ थे, लिखा कि अब तो कोई ठगों का नाम भी नहीं लेता। इसके लिए सारी दुनिया शुक्रगुजार है। फिर हम लौटते हैं उन ठगों की जानिब के जो गिरफ्त में तो आ गए। अब ये तय होना बाकी था कि इनका हश्र क्या हुआ। अब इन्हें अदालत के सामने पेश करने का मरहला था। ज़रूरी था कि इन पर मुकदमा चलाए जाए और ये सिलसिला पूरे 10 बरस तक मुकदमा चलाने का चलता रहा और वो भी कानूनी मूशगाफियों की परवाह किए बगैर, जैसे कोई मशीन चल रही हो। पहला मुकदमा 1830 में चला, जिसमें 100 अफराद पर फर्द जुर्म आयद की गई। अगले साल सागर और इंदौर में तकरीबन 390 मुकदमे चले। इसके बाद पूना, हैदराबाद और सागर में 300 से ज़्यादा मुलजिम पेश किए गए। इन 5 वर्षों के दौरान कंपनी की अदालतों में लाए जाने वाले ठगों की तादाद 1500 से ज़्यादा बढ़ गई थी। इधर सलीमैन ने अपनी मुहिम बम्बई और मद्रास तक फैला दी। अदालत में पेश होने वालों की तादाद 3689 तक जा पहुंची। 1848 तक सूरत हाल ये थी कि 504 यानी हर 9 में से 1 ठग को फांसी दे दी गई, 3000 को उम्र कैद। इनमें से आधे से ज़्यादा काले पानी, जो आजकल मौजूदा मलेशिया है, वहाँ भेज दिए गए। बाकी जो बचे उन्होंने 14 साल कैद व मुशक्कत काटी या अपने फैसले का इंतज़ार करते करते मर गए। सिर्फ 250 को बरी किया गया, जिस पर यह इल्ज़ाम साबित हो जाए कि वो ठग था और सिर्फ एक गवाह कह दे कि उसने एक वारदात में किसी का गला घोंटा था, उसे जिला वतन कर दिया जाता। जिनका जुर्म निस्बतन कम नौइयत का था, मसलन पहरे पर खड़े हुए, उन्हें 14 साल कैद हुई। जो लोग जुर्म के वक्त मौजूद होते, अलबत्ता खुद शरीक न होते, तो भी वो 7 साल की कैद ज़रूर पाते। जो लड़के कम उम्र थे और अच्छी चाल चलन के थे, उनको ज़मानत देकर छोड़ दिया जाता था। मुख्तसर सी बात यह है कि करीब करीब हर ठग मुजरिम करार पाया। शायद ही कोई था कि जिसे मामूली सज़ा हुई हो। एक बात और, कभी किसी की अपील मंजूर नहीं हुई और फैसला तब्दील नहीं किया गया। सरगर्म जज और सलीमैन के दोस्त FC स्मिथ का सीधा साधा उसूल ये था कि ठग रहम का मुस्तहिक नहीं है। कहीं कहीं ये भी हुआ कि जिन लोगों को 7 साल कैद या इससे ज़्यादा की सज़ा हुई थी, उनके माथे पर लफ्ज़ गोद दिया जाता था, खुदावा होता था कि कभी कभी इस ख्याल से कि ये माथा ढांप लें, इनकी आंखों के नीचे भी पपूटों पर हिंदी या उर्दू लफ्ज़ में ठग गुदा करा दिया जाता था।
इस सज़ा के बारे में कोई पुरानी तहरीर नहीं मिलती, लेकिन ऐसी ठगों की तस्वीरें ज़रूर मिली हैं कि मकसद ये था कि अगर ये लोग कैद खाने से फरार हो जाएं तो आसानी से पकड़े जाएं। एक मंसूबा ये था कि सज़ा याफ्ता ठगों को उनके अपने गांव देहात में फांसी दी जाए। ख्याल ये था कि दूसरे फांसी कर इबरत हासिल करेंगे, मगर फिर ख्याल हुआ कि अपने इलाकों से मुजरिम के फरार हो जाने का इम्कान बहुत है। ये तय हुआ कि जिन शहरों में सज़ा सुनाई गई वहीं पे उनको फांसी दे दी जाए। चुनांचे ज़्यादातर मुजरिम जबलपुर में या सागर में फांसी पर चढ़े। सबसे पहले फरंगिया के गुरोह के लोगों को लटकाया गया। इन्हें जबलपुर में दार पर चढ़ाया गया। ये सितंबर 1830 के आखिरी दिनों की बात है कि इन सब के खिलाफ गवाही इनके कायद ने दी थी, और वो कायद कौन था? फरंगिया। चुनांचे वो शान से गए और सर झुका के जान दे दी। इस पर फांसी देखने वाला मजमा बहुत मुतासिर हुआ। इस मौके पर सिलीमैन का वो खत पढ़ने के काबिल था कि जो उसने कलकत्ता गजट के एडिटर को लिखा कि कल जहां 11 ठगों को फांसी हुई, मैं मौजूद था। इन लोगों पर 35 राहगीरों के कत्ल का इल्जाम था, जिनकी लाशें भोपाल और सागर के दरमियान सड़क के किनारे किनारे बरामद हुई। इन सबको बेगलत फांसी देने के लिए 12 फुट ऊंचे 3 फांसी घाट बनाए गए, जिनके तख्ते जमीन से 5 फुट ऊपर थे। बराबर बराबर फासले पर 11 फंदे लगाए गए और ख्याल रखा गया कि रस्सियां मजबूत हों, टूटने ना पाएं। मुजरिमों का फौरन खात्मा हो जाएगा और इसकी तकलीफ को तूल ना पहुंचे। जो ही सूरज निकला 11 अफराद जेल से बाहर लाए गए। इनके सरों के गिर्द फूलों की मालाएं बंधी थीं। ये सब चलते हुए तख्तेदार तक पहुंचे और ख़ुद को इस तरह कतार में खड़ा किया कि जैसे हर एक ने अपने लिए एक एक फंदा चुन लिया हो। फिर उन्होंने सर उठाकर नारा लगाया, बंध्याचल की जय, भवानी की जय। सबने ये नारे लगाए, बैक वक्त आवाज़ लगाई। हालांकि इनमें से 4 मुसलमान भी थे। उन्होंने तख्तेदार एक जगह संभाली, फंदों को दोनों हाथों से पकड़ा, भवानी के लिए ज़ेरे लब कुछ कहा, फंदे अपनी अपनी गर्दन में डाले और बड़ी सहूलत और एतमाद से इन्हें दुरुस्त किया। इन सब के पाँव के नीचे से तख्ते खींचे गए। इस एक मुसलमान के साथ जो खुद खुदा था, 6 मुजरिम लटक गए। 4 रस्सियाँ झटके से टूट गईं और मुजरिम ज़मीन पर गिरे। फालतू और मजबूत रस्सियाँ मौजूद थीं। चुनांचे कुछ देर बाद अपने साथियों के साथ वो भी झूल गए। ये मंजर देखने के लिए हर मज़हब और रंग के लोग मौजूद थे। मेरा ख्याल है कि किसी को ज़रा सा भी रहम ना आया, क्योंकि सारा मुआशरा इन लोगों से नफरत करने लगा था। मगर सब यूं चुप चुपाते फांसी नहीं चढ़े। कुछ लोग आखिर तक अपनी बेगुनाही का दावा करते रहे, कस्में खाते रहे और अपने खिलाफ गवाही देने वालों को बद्दुआएं देते रहे, गालियां देते रहे। लेकिन ज़्यादातर ने बहादुरी का मुजाहरा किया। अब खुदा जाने वो बहादुरी ज़ाहिरी थी या हकीकी। एक बरतानवी सयाह ने ये मंजर देखने के बाद कहा कि अगर ये लोग किसी भलाई के काम के बाद यूं लटकाए जाते तो सारी दुनिया इनके हक में एहतजाज करती। तो इस सयाह के इस जुमले ने कौन सा उनको रिहाई से बचा लेना था अगर उन्होंने नेकी का काम किया था। ये तो फिर भी उन्होंने लटकना था फांसी के फंदे से। एहतजाज करते रहते, दुनिया में एहतजाज होते रहे हैं, लेकिन जहाँ जुल्म होते रहे वहाँ जुल्म हो रहे हैं। सिलीमैन के एक अमजाद भाई ने लिखा कि एक गुरुओं को सुबह फांसी होने वाली थी। वो लोग रात भर हुल्लड़बाजी करते रहे और अपनी कोठड़ियों में चीख चीख कर गाने गाते रहे। अलबत्ता अगली सुबह इनकी दिल खराश आवाज़ें सुनी गई। फिर मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ मकामात पर अलग अलग अंदाज में फांसी दी गई। कुछ हिंदू कैदियों ने कहा कि इनके टुकड़े टुकड़े करके जला दिया जाए, मगर यूं नहीं किया गया। बाज़ औक़ात कंपनी के हकाम ने मरने वालों को अजीज़ों को उनकी कब्रों के ऊपर पत्थर चुनने की इजाज़त दे दी, लेकिन बहुत से ठगों की लाशें फांसी के बाद हफ्तों या महीनों लटकी रहीं ताकि दूसरों को इबरत हो। कहीं कहीं ये लाशें लोहे के बड़े पिंजरों में बंद करके इनको सड़कों पर लटका दिया जाता, जिन पर उन्होंने राहगीरों को मारा था। हिंदुस्तान में उस वक्त एक आम अकीदा ये था कि इस तरह मारे जाने वालों की रूहें ज़मीन पर भटकती रहती हैं और भूत बन जाती हैं। खुसूसन सागर के लोगों को यकीन था कि ये भूत इन्हें सताते रहेंगे। चुनांचे उन्होंने सिलीमैन से दरख्वास्त की कि लाशों के बदन में शगाफ डाले जाएं, और इनका ख्याल था कि अगर दाएं टखने के ऊपर शगाफ डाल दिया जाए तो मरने वाले की रूहें इनके बदन से निकल जाएंगी। अगरचे कलकत्ता ने इस कार्रवाई की मुखालफत की, लेकिन सिलीमैन ने इजाज़त दे दी कि फांसी चढ़ने वालों की लाशों के दाएं टखने के ऊपर शगाफ डाल दिया जाए। पहले दर्ज होने वाली वारदातों में मुंशी बंदे अली और उसके कुनबे की हलाकत का वाक़या
آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو میں بیان کر چکا ہوں پہلے. ان لوگوں کو مارنے والے گروہ کے 115 افراد میں سے تقریباً 90 زندہ بچتے تھے. ان میں سے 33 کو سزائے موت سنائی گئی, 13 کو کالے پانی بھیج دیا گیا اور باقی کو لمبی لمبی سزائیں ہو گئی. جس شخص نے بندے علی کے 9 عمر بچے کو زندہ دفن کرنے کے بعد پہلی بار گود لینے کی کوشش کی تھی, وہ یوں بھی عمر کا بڑا حصہ مقدمے کے انتظار میں جیل میں گزار چکا تھا. اسے اور 7 سال کی قید سنا دی گئی. بندے علی کا گلا گھونٹنے والے بھوانی جمعدار کو پھانسی پہ لٹکایا گیا. بابر خان اور شیخ بازید نے مل کر اس کی بیوی کو ہلاک کیا تھا. ایسوری نے بات بنا کر انہیں برگلایا تھا. وہ پولیس والا تھا اور اس نے بندے علی کو اپنے پولیس کا بلہ دکھا کر گروہ کے ساتھ چلنے پر رضامند کیا تھا اس کو. ان سب کو جبل پور میں بڑے مجمع کے سامنے پھانسی دی گئی مئی 1831 میں. ایک انگریز خاتون سیاح نے اپنے روز نامچے میں لکھا کہ دوسری ٹولیوں کی طرح اس گروہ کے ٹھگوں نے بھی اعلان کیا کہ نیچی ذات کے جلاد انہیں ہاتھ نہ لگائیں. اس کے بجائے یہ لوگ گلے میں ڈالے جانے والے پھندے کا خود ہی معائنہ کرتے تھے. خاتون نے لکھا کہ یہ خیال ہی اتنا اذیت ناک ہے کہ جن لوگوں نے اپنے ہاتھ بار بار خون میں ڈبوئے ہوں وہ خود یوں بے نیازی سے موت کو گلے لگا لیتے ہیں. اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ایک شخص آگے بڑھتا, پھانسی کا پھندا اپنے ہاتھ میں لیتا اور اسے اپنی گردن میں ڈالتا. جب اسے پوری طرح اطمینان ہو جاتا تو گرہ کو اپنے کان کے نیچے کس لیتا اور اپنے انجام کو پہنچ جاتا. اب کیا ہوا, جیلیں بھرنے لگیں, بڑی بڑی جیلیں تک تنگ پڑ گئیں. مثال کے طور پر ساگر کی جیل میں 1000 سے زیادہ ٹھگ بند تھے اور ہر سال کئی 100 نئے قیدی لائے جا رہے تھے. اور ان باتوں کے علاوہ ایسے حالات میں قیدیوں کے فرار کا بہت خطرہ تھا. قیدیوں کو تازہ پانی نصیب نہیں تھا, غلاظت ابلی پڑ رہی تھی اور سانس لینے کے لیے صاف ہوا تک میسر نہ تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ جیلوں میں ہیضے, ملیریا اور پیچش کی وبائیں پھیلنے لگی اور قیدی مرنے لگے. بنگال کی جیلوں میں تو یہ حال تھا کہ ہر سال 1/4 قیدی ان بیماریوں کے باعث مر جاتے تھے. کھانے میں خراب گوشت, بدبودار مچھلی, پھپھوندی لگے ہوئے اناج, کچی پکی سبزیاں اور پھل دستیاب تھے. اوپر سے شراب اور منشیات بھی راہ پا جاتی تھیں. قید بامشقت کی سزا پانے والوں کے لیے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر روز صبح جیل سے باہر لے جایا جاتا, جہاں وہ سڑکیں بنانے کے لیے پتھر توڑا کرتے تھے اور عام لوگوں کے لیے نشان عبرت بنتے تھے. ملزموں کی ٹولیاں جیل میں ٹولی بن کر رہتی. صورت یہ تھی کہ 30 کے گروہ ایک ہی زنجیر میں جکڑے جاتے تھے. تنہا قیدی کو رات دن بھاری بیڑیاں پہننی پڑتی تھیں. جو قیدی سڑکیں نہیں بناتے تھے وہ چکی چلاتے تھے اور مکئی کا آٹا پیسا کرتے تھے. بعض جیلوں میں خصوصاً اورنگ آباد, کانپور اور آگرہ میں ٹھگوں کو دوسرے قیدیوں سے الگ رکھا جاتا تھا. اندیشہ یہ تھا کہ بدذات ٹھگ کہیں معمولی جرم کرنے والوں کو خراب نہ کر دیں. جیلوں میں ایک کام اور بھی ہوتا تھا, قیدیوں کی نمائش کی جاتی تھی. غیر ملکوں کو جیل کا نظارہ کرایا جاتا تھا کہ انہیں پولیس کے پہرے میں جیل کی سیر کرائی جاتی تھی اور ٹھگ دکھائے جاتے تھے کہ یہ ٹھگ غیر ملکی سیاحوں کو کچھ نہیں کہتے. کبھی کبھی ٹھگوں سے کہا جاتا تھا کہ وہ مہمانوں کو دکھائیں کہ وہ راہگیروں کو محض ایک رومال سے کس طریقے سے ہلاک کیا کرتے تھے, اور یہ مظاہرہ بار بار ہوا کرتا تھا اور سیاح محظوظ ہوا کرتے تھے. اس بیچارے سپاہی کو راہگیروں کی اداکاری کرنا پڑتی تھی. کئی بار یہ ہوا کہ وہ مرتے مرتے بچے. ایک بار وینس اٹلی سے آنے والے ایک فوٹوگرافر نے ٹھگوں کی اپنی کارروائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تصویریں بھی اتاری. ایک مرتبہ آگرہ میں یورپ سے آئے ہوئے مہمانوں کی ایک ٹولی انگریز گائیڈ نے تاج محل کی سیر کرائی. وہاں سے واپسی پر گائیڈ نے کہا کہ اب میں آپ کو ایک اور منظر دکھاتا ہوں. وہ اپنے مہمانوں کو ایک بڑے احاطے میں لے گیا جو ٹھگوں کا قید خانہ تھا. اتنی بھیانک صورتیں دیکھ کر ولایتی عورتیں جو تھیں ان کی چیخیں نکل گئیں. مرد بھی دہل گئے اور گائیڈ پر ناراض ہوئے کہ تم ہمیں جنت سے نکال کر جہنم میں لے کر آ گئے ہو. بعد میں جیلیں شہروں سے باہر منتقل کی گئیں تو قیدیوں کی نمائش کا سلسلہ بند ہوا. پھر بھی حکام کو فکر رہتی تھی کہ قیدی فرار نہ ہونے پائیں, ورنہ یہ باہر نکل کر نئے نوجوانوں کو اپنا ہنر سکھائیں گے. جبل پور کی جیل نسبتاً محفوظ تھی, مگر وہاں بھی ایک مرتبہ ایک قیدی رات کے اندھیرے میں نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گیا. یہ 1834 کی بات ہے کہ 1 درجن سے زیادہ قیدیوں نے تیل اور ایک خاص پتھر کے چورے کو ملا کر سلاخوں کو کاٹ ڈالا, کیونکہ اس کا انہوں نے مانجھا بنایا جو آج کل پتنگ اڑائی جاتی ہے, جو تو اس سے انسان کا گلا کٹ جاتا ہے, تو انہوں نے ایسے بنائی تھی کہ اس سے زنجیریں کٹ جائیں. تو اس کی رگڑ سے انہوں نے لوہے کی بیڑیاں کاٹی. اس طرح کھڑکیوں کی سلاخوں کو کاٹ ڈالا. رات کی تاریکی میں نکل کے فرار ہو گئے. سلی مین نکل حیران رہ گیا. اس نے لکھا
کہ لوہا اس صفائی سے کاٹا گیا تھا کہ اس پر کوئی خراش تک نہیں آئی تھی اور کٹی ہوئی سلاخیں دیکھنے میں جڑی بھی نظر آ رہی تھی۔ کچھ اور قیدی بھی فرار ہوئے لیکن اکثر دوبارہ پکڑے گئے۔ کہتے ہیں کہ 19ویں صدی میں صرف 14 مجرم ایسے تھے جو پھر بھی ہاتھ نہ آئے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ بھاگنے والوں نے آزاد رہ کر پھر کبھی ٹھگی نہیں کی اور نہ کسی کو مارا۔ وسطی ہند میں 1500 کے قریب جو مجرم جیلوں میں رکھے گئے تھے ان کی حالت خراب رہی ہوگی، مگر ان سے کہیں برا حال ان بد نصیبوں کا تھا کہ جنہوں نے اس وقت کی زبان میں عبور دریائے شور یعنی کالے پانی بھیجا جاتا تھا۔ سلی میں ان کے 1200 سے زیادہ قیدیوں کو عمر بھر کے لیے کالے پانی بھیجا گیا۔ بیڑیاں پہنے ہوئے یہ لوگ پہلے ہندوستان کے کسی ساحلی شہر کی جیل میں رکھے جاتے تھے اور جب کوئی سمندری جہاز دستیاب ہوتا تھا تو وہ ان سب کو اس وقت کے ملایا کے دلدلی جزیرے میں لے جایا جاتا تھا جسے ہم پینانگ کے نام سے جانتے ہیں۔ وہاں ان کے کئی دشمن تھے، مثلا شیر، آدم خور قبائل اور ملیریا کے مچھر۔ ان دنوں لوگ سمجھتے تھے کہ ملیریا غلیظ ہوا سے پھیلتا ہے، چنانچہ مجرموں کی جھونپڑیوں میں کوئلہ جلایا جاتا تھا تاکہ وبائی ہوا نکل جائے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ اپنی جھونپڑیوں کے فرش پر روز صبح تازہ گوبر لیپ کیا کرتے تھے۔ یوں بھی ہندوؤں کے لیے یہ سزا بہت کڑی تھی کیونکہ ان کے عقیدے میں سمندر پار جانے سے دھرم متاثر ہوتا تھا اور ان کے ماتھے پر ان کا نام اور جرم کھداوا ہوتا تھا، اس لیے پہچانے جاتے تھے۔ پھر یہ کہ انہیں نیچی گھٹیا ذات والوں کے ساتھ رہنا پڑتا تھا۔ دوسرے مجرموں کے ساتھ کبھی کبھی کچھ نرمی برتی جاتی تھی، مثلا انہیں ہلکی بیڑیاں پہنائی جاتی تھیں، لیکن ٹھگوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں تھی۔ 1868 کے بعد جب کالے پانی کا ٹھکانہ پینانگ اور سنگاپور سے جزائر انڈمان منتقل کیا گیا تو بہت سے قیدی چھوڑ دیے گئے، لیکن وہاں جو 250 ٹھگ تھے انہیں رہائی نہ ملی۔ وہاں بھی انہیں الگ رکھا جاتا تھا تاکہ وہ دوسرے قیدیوں کا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ البتہ جنوری 1877 کے عظیم دربار میں جب ملکہ وکٹوریہ کو قیصر ہند قرار دیا گیا تو کالے پانی کی سزا کاٹنے والے کتنے ہی ٹھگوں، ڈکیتوں اور دوسرے مجرموں کو مقامی رہائی دے دی گئی۔ یعنی وہ جیل کی عمارت سے باہر تو آ گئے لیکن وہ جزیرے کے صدر مقام سے پورٹ بلیئر کی حدود کے اندر رہنے کے پابند تھے۔ ان کے واپس ہندوستان جانے کے کوئی امکان نہیں تھے۔ تو پھر ان وعدہ معاف گواہوں کا کیا بنا کہ جن سے ظاہر ہے کہ کچھ وعدے کیے گئے ہوں گے؟ اس کا جواب یہ کہ ان کے ساتھ ذرا مختلف سلوک ہوتا تھا۔ فرنگیا کے ساتھی سرکار کے کارندے بن گئے اور نجیبوں کے ساتھ ٹھگوں کے تعاقب میں مصروف ہو گئے، کیونکہ وہ اب تک آزاد گھومنے والے زیادہ تر ٹھگوں کو جانتے اور پہچانتے تھے۔ اپنی اس آزادی کو طول دینے کے لیے وہ کبھی فرضی تعاقب کراتے اور بعض اوقات قصور لوگوں کو پکڑوا دیتے۔ جب کبھی یہ وعدہ معاف گواہ واپس جیل میں بھیجے جاتے تو وہاں موجود ٹھگوں کا یہ حال ہوتا کہ بس چلے تو ان کا کچا چبا جائے، کیونکہ انہوں نے غداری کی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وعدہ معاف گواہوں کو جبل پور کی جیل سے ذرا باہر ایک الگ عمارت میں رکھا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ 1837 تک چلا۔ اس وقت شہر کے اندر ایک جدید جیل بنائی گئی جسے جیل نہیں کہتے تھے بلکہ اسے اسکول آف انڈسٹری کا نام دیا گیا۔ ٹھگوں کو تو وعدہ معاف گواہ بننے کا یہ صلہ ملا کہ ان کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا۔ البتہ مسئلہ ان کے 9 عمر بیٹوں کا تھا کہ جن کے بارے میں اندیشہ تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ بھی ٹھگی پہ نکل کھڑے ہوں گے۔ چنانچہ ہر باپ کے ساتھ اس کے بیٹوں کو نئی جیل میں رکھا گیا تاکہ انہیں تعلیم دی جائے اور کارآمد شہری بنایا جائے۔ اس خیال سے انہیں باپوں سے زیادہ آزادی حاصل تھی۔ جبل پور اسکول آف انڈسٹری دیکھنے میں تو جیل نظر آتا تھا، اسے عمارت کے کسی محلے کے نام کی طرح ٹھگی لائنز کہا جانے لگا۔ یہ ایک ماڈل گاؤں تھا جسے قیدیوں نے کمپنی کی مدد سے خود تعمیر کیا تھا۔ اس ٹھگی لائن میں مخفری کرنے والے قیدی اپنی اور بیوی بچوں کے ساتھ رکھے جاتے تھے۔ یہ ایک بہت ہی بڑی بھاری رعایت تھی کیونکہ اس سے پہلے تو انگریز حکمرانوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا تھا کہ ٹھگوں کے ہاں اولاد نہ ہونے پائے۔ وہ سوچتے تھے کہ ٹھگ کے گھر اگر ٹھگی پیدا ہوگا تو اس نئی رعایت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ٹھگی لائنز کی آبادی بڑھتی چلی گئی اور ان میں 200 وعدہ معاف گواہ، ان کی بیویاں، 1500 سے زیادہ ان کے بچے آباد ہو چکے تھے۔ اسکول آف انڈسٹری جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر تھا ایک طرح کا کارخانہ تھا جس میں کسی کو ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ٹھگوں کی زندگی با مقصد ہوئی تو عزت نفس کو بھی فروغ ہوا، ان کی دستکاری بازاروں میں بکنے لگی اور اس طرح قیدی خود کفیل ہونے لگے۔ اسکول میں سب سے پہلے اینٹیں بنانے کا کام شروع ہوا جو انگریزوں کی نگرانی میں نہایت صفائی سے بنی، تو ہر جانب سے ان کی ڈیمانڈ اور مانگ شروع ہو گئی
اور اسکول کا نہ صرف خرچ نکلنے لگا بلکہ فالتو آمدنی سرکاری خزانے میں جمع ہونا شروع ہو گئی۔ شروع میں کچھ قیدیوں نے مزدوروں کے کام کو حقیر تصور کیا اور بچوں پر حکم چلانے لگے کہ وہ بھی مشقت نہ کریں، لیکن اسکول کے پہلے گورنر بہادر کیپٹن براؤن نے اعلان کیا کہ قیدیوں کو ان کی محنت کا معاوضہ دیا جائے۔ براؤن کا کہنا تھا کہ قیدیوں کو پیسہ کمانے کا بہت شوق تھا، جب انہیں منافع میں حصے دار بنایا گیا تو سارے دوسرے کام چھوڑ کر محنت مزدوری میں جٹ گئے۔ اس کے بعد وعدہ معاف قیدیوں نے درخواست دی کہ ان کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا جائے۔ انگریزوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ بچے زیادہ پڑھ لکھ کر گئے تو جیل کی زندگی سے اکتا جائیں گے۔ البتہ جب وہاں قالین اور خیمے بنانے کی فیکٹری قائم ہوئی تو انہی لوگوں نے فیکٹری میں لگنے والی نئی مشینیں چلانے کی تربیت کے لیے بہت اشتیاق ظاہر کیا۔ خیمے بنانے کی تربیت دینے کے لیے آپ شہر کے فتح پور سے کاریگر بلائے گئے اور قالین سازی کے ہنر کی تعلیم کے لیے مرزا پور سے کاریگر آئے، جہاں کا قالین دنیا بھر میں مشہور تھا۔ اب 1847 تک یہ کیفیت تھی کہ ٹھگی لائنز کے مرد اور عورتیں ہر سال 130 سے زیادہ خیمے اور 3300 گز قالین تیار کر رہے تھے، کارپیٹ۔ صرف اس ایک سال کے دوران 35,000 روپے سے زیادہ آمدنی ہوئی اور فیکٹری منافع کمانے لگی۔ یہ چیزیں دوسری جیلوں میں بھی بنتی تھیں، مگر ٹھگوں کا کام کہیں اعلیٰ مانا جاتا تھا۔ 1850 تک تو یہ بات طے ہو گئی کہ اسکول آف انڈسٹری سے بہترین قالین پورے ہندوستان میں کہیں نہیں بنتے۔ اسی سال الہ آباد کی عظیم نمائش میں ٹھگوں کا بنایا ہوا بہترین قالین رکھا گیا۔ چند برس بعد ان لوگوں نے ملکہ وکٹوریہ کے 80 فٹ لمبا اور 40 فٹ چوڑا قالین بنا کر بھیجا۔ اس میں کہیں جوڑ نہیں تھا اور وزن اس کا 2 ٹن سے زیادہ تھا۔ ملکہ نے فوراً ہی یہ قالین اپنے محل میں بچھوا دیا اور یہ وہاں آج تک بچھا ہے۔ خیال ہے کہ ہاتھ سے بنا ہوا یہ قالین دنیا کا سب سے بڑا قالین ہے۔ یہ ٹھگ انڈین آرمی کے بہترین خیمے بنا رہے تھے، خاص طور پر چھوٹے خیمے کے جن کے فوجیوں کو صبح سویرے حاجت ہوتی تھی، اور عجب اتفاق ہے کہ قیدیوں نے ان خیموں کو حاجت ٹینٹ کا نام دے رکھا تھا۔ اب رہ گئے ٹھگوں کے بچے، تو انہوں نے معاشرے میں اپنا مقام بنا لیا اور اکثر فوج میں چلے گئے، قلی بن گئے یا اپنی دکانیں کر لیں۔ اس لیے میں ان کا خیال غلط نکلا۔ ان میں سے کسی نے اپنے باپ کا کوئی پیشہ اختیار نہیں کیا۔ رفتہ رفتہ جیل کے نگراں ان لوگوں پر اتنا اعتبار کرنے لگے کہ انہیں آنے جانے اور گھومنے پھرنے کی آزادی مل گئی۔ ٹھگی کی طرف وہ کیوں مائل ہوتے؟ انہیں کھانے پینے کی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اکثر اب بڑھاپے کی دہلیز کی طرف قدم اٹھا چکے تھے۔ اب غیر ملکی سیاحوں کا ٹھگی کا تماشا دکھانا تو دور کی بات رہی، ایک طرف وہ ان سے اپنی زندگی کے اس پرانے دور کی بات کرنے سے بھی گریز کرنے لگے، بلکہ خود آپس کی گفتگو میں بھی اس زمانے کو نہیں دہراتے تھے، اور ان کے بچوں نے تو اب اپنے باپ کو اور ان کے ماضی کو بالکل ہی بھلا دیا تھا۔ اس طرح تاریخ کا وہ تاریک باب، وہ اندھیر باب ختم ہو گیا۔ ہمارا آج کا یہ ہو گیا۔ اب سلی مین جو ہے وہ نڈھال ہو جاتا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل پیش کیا جائے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم۔